الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نگران اجتماع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام پاک میں سورہ مائدہ میں اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ان آیات میں جو پیغام ہے، راست طور پر اللہ بزرگ و برتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور ان کے اس منصب کو یاد دلاتے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے اللہ کے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ بات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اسے سب لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ پھر فرمایا گیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور آپ کو اللہ تعالی لوگوں کے شر سے، لوگوں سے بچا لے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی منکرین کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ آیت بہت ہی وضاحت سے کہہ رہی ہے کہ جو کچھ اللہ بزرگ و برتر نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے اسے تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ رسول کی ذمہ داری ہے، پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اور ہم لوگ جو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، جو رسول آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی امت کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد جو کام اللہ کے رسول کا تھا وہ کام اس امت کو کرنا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہی گئی۔ ایک جگہ کہا گیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کیوں کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچیں۔ ان باتوں کو قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا ہے۔ پیغمبروں کا سورہ اعراف میں تسلسل کے ساتھ ذکر ہے، اس میں یہی بات دہرائی گئی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو یہ جو دعوت ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کی ہدایت سے تمام انسانوں کو واقف کرانا، یہ مسلمانوں کی سب سے اہم ترین
اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جو عنوان رکھا گیا ہے کہ موجودہ حالات، بے شک ہم حالات کا یہاں ذکر کریں گے۔ حالات ایک ایسا موضوع ہے جس میں مثبت پہلو بھی آتے ہیں اور منفی پہلو بھی آتے ہیں۔ حالات کے موافق ہونے کا ذکر بھی نکلے گا، اور جو ہمت شکن حالات ہیں وہ بھی یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن دونوں پہلو ہیں، بڑے چیلنجز ہیں۔ خاص طور پر ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کا ہے، بھارت کا، ہندوستان کا، انڈیا کا ہے۔ ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہندوستان میں دعوت دین اور ہندوستان کے حالات، تو کچھ پہلو تو ایسے ہیں جو بڑے چیلنجنگ ہیں۔ ہر چیلنج، ہر مشکل اپنے اندر ایک موقع اور اپنے اندر ایک گنجائش رکھتا ہے۔ جو بظاہر حالات ہیں کہ دباؤ ہے، خوف ہے، گرفتاریاں ہیں، پابندیاں ہیں، پروپیگنڈا ہے، خاص طور پہ لو جہاد، لینڈ جہاد، اور اس کی بنیاد پر ملک بھر میں اینٹی کنورجنس لا، مذہب کی تبدیلی کو روکنے کے قوانین ہیں۔ تقریباً 12 ریاستوں میں وہ قانون ریاستی اسمبلیوں نے پاس کر لیا ہے، اور ہم سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صاحب کو فلاں وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، فلاں کر لیا گیا ہے۔ تو بظاہر حالات ایسے لگتے ہیں کہ ہم بہت سخت ہیں۔ ہم ان حالات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہ حکم اللہ نے اللہ کے رسول کو دیا تھا، جس کا ذکر ہم نے اب کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس وقت کیا تھا؟ ایک ہستی، ایک شخص، ایک ذات جو رسول کی ہے، اور پورا وہ عرب کا معاشرہ جس میں مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور کچھ آگے بڑھنے کے بعد یہود ہیں، نصارہ ہیں۔ تو کیا اس وقت کوئی ایسے معافی حالات تھے؟ تو یہ جو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بہت ہی موافق اور بہت ہی فیوریبل سچویشنز، لیکن جو دعوت کا آغاز ہے اس موقع پر بھی کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی لوگوں کا ہجوم نہیں تھا، کوئی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، ایک ہستی، ایک شخص اور زمانہ، فی زمانہ ایک شخص۔ تو جو لوگ بھی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جو حالات ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب جو دوسرا پہلو ہے حالات کا کہ تعصب، اور تعصب، اس تعصب میں جو بھارت میں مسلمان ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر کی یہ علیحدگی پسند ہیں، ایک قومی کشمکش ہے، ملک دشمن ہیں، شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، فرقہ پرستی ہے، قوم پرستی ہے، یہ سب ایک ایشوز ہیں جو جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان حالات کا دباؤ اور یہ سب کیفیتیں
ہندوستان میں مسلمانوں کو اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی تعلیمات کی اشاعت اور اللہ کی مرضی کو بندوں تک پہنچانا، اس میں کیا رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یہ چیلنج ہے، لیکن اس میں جو موقع ہے اس کو دیکھنا پڑے۔ آج سماج میں حق پسندی کی ضرورت ہے، آج سماج میں خدمت خلق کی ضرورت ہے، آج سماج میں انسان دوستی کی ضرورت ہے، آج سماج میں خدا ترسی کی ضرورت ہے۔ تو ان جو مشکلات اور مسائل کے اندر یہ جو ضرورتیں ہیں وہ امکان اور موقع فراہم کرتی ہیں۔ تیسری چیز جو حالات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو دین کی دعوت کو پیش کرنا جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے تو اس میں بڑا حوصلہ ہے۔ وہ ہے انسانوں کی فطرت پر ہمارا بھروسہ کہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ عدل پر قائم ہونا چاہتا ہے، وہ ظلم اور استحصال کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ پاکیزگی چاہتا ہے اور معاشرے میں فحش اور منکرات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے؟ انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ سماج میں دیانت ہو، راست بازی ہو، لوگ وعدوں کی پابندی کریں، ہر طرف عدل و احسان ہو، اخوت و مساوات ہو، تعاون و ایثار ہو، عصمت و عفت کی حفاظت ہو، شفقت و رحمت ہو۔ کیا یہ انسانی فطرت نہیں چاہتی؟ اگر یہ انسانی فطرت چاہتی ہے تو اسلام کیا ہے؟ اسلام اسی فطرت کا جواب ہے۔ جو انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو پکار ہے، انسان کی دل میں جو ہے کہ وہ ایسا ہو، اس کی تکمیل کا سامان اسلام ہے۔ تو یہ جو حالات خراب ہیں، لیکن کیا مسلمان ہندوستان میں، بھارت میں، یہاں بسنے والوں انسانوں کی اس فطرت کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس لیے ایک بڑا خوبصورت پیراگراف ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ان مشکلات میں جو لوگ فطرت کو سمجھ کر یہاں دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایک موقع پر یہ بات لکھی گئی۔ نجات اللہ صدیقی صاحب کی کتاب سے ایک چھوٹا پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ سب سے زیادہ اہمیت آج اس بات کو حاصل ہے کہ دائی غریب و محتاج، مجبور و مخور، کمزور و مظلوم کا کفیل و غمخوار، مددگار و معاون اور حامی و ناصر بن کر سامنے آئے، اور حق کی خاطر ظلم و استحصال کرنے والوں اور اپنے مفادات کی خاطر انسانوں سے اپنی خدائی چلانے والوں سے نبرد آزما ہو، تاکہ انسانی آزادی بحال ہو اور ہر انسان کو پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں سے آزادانہ استفادہ کرتے ہوئے اپنا طرز زندگی ہر طرح کے جبر و قہر، خوف و طمع اور جہل و فریب سے آزاد رہ کر خود متعین کرنے کا موقع ملے۔ تو یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، گرفتاریاں ہیں، بلڈوزر ہے، قانون سازیاں ہیں، فرقہ پرستی ہے، قوم پرستی ہے، جس سب کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے اور انسان یہ چاہتا ہے۔ تو اس میں جہاں چیلنجز ہے وہاں بڑے امکانات ہیں۔ اس لیے حالات موافق ہے، ناموافق ہیں، لیکن ہر چیلنج اپنے اندر ایک بہترین موقع ہے۔ غالباً علامہ اقبال نے ایسے ہی کسی موقع پر کہا تھا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند،
بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. تو اس لیے حالات تو اچھے نہیں ہیں لیکن راستے بند نہیں ہیں. ان راستوں میں کام کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا، اللہ کی نازل کردہ کتاب کی روشنی میں ہم بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سی باتیں لکھتے ہیں، فقہ ترتیب دیتے ہیں. یہاں انسان کے بنائے ہوئے کلام کی طرف نہیں بلانا ہے. یہ انسان کی کوششوں سے جو چیز وجود میں آئی وہ نہیں، پوری یکسوئی اللہ نے جو نازل کیا ہے بندوں کے لیے اس کو بندوں تک پہنچانا چاہیے. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کہا گیا، کہیں پر فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. رب کے راستے کی طرف بلانا یہ سب سے بڑا مشن، سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی کو انجام دینے کے لیے ہم لوگ جو ہمارے لٹریچر میں پڑھتے کیا کریں؟ دعوت کا مطلب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات سے واقف کرانا، اللہ نے جو انسان کے لیے اس کائنات میں منصوبہ بنایا ہے اس منصوبے سے واقف کرانا، اس کی پسند، اس کی ناپسند، وہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، یہ دنیا میں کامیابی کا اللہ نے کیا طریقہ رکھا ہے اور آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کیا طریقہ رکھا ہے، اس سے تمام بندوں کو واقف کرانا. یہ بڑا چیلنج ہے، یہ اصل ذمہ داری جو ہمارے ماہرین نے لکھا ہے کہ جب یہ کام کرنا ہم سوچ لیتے ہیں، اصل یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم کو اس ملک میں دین کی دعوت کا کام کرنا ہے. اب اس کی جو شکلیں بیان کی لوگوں نے کہ ایک دعوت تو وہ ہے جس کو ہم قولی دعوت کہتے ہیں، جو زبان سے یا قلم سے دی جاتی، اور ایک وہ دعوت ہے جو انسان عمل سے دیتا ہے، کردار سے دیتا ہے. ہم عمل اور کردار کی گفتگو الگ کریں، لیکن جو پہلی بات ہے کہ وہ قول سے، زبان سے اور قلم سے، اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک ہے علمی تقاضے کہ ہم کو ایسی کوشش کرنا ہے کہ یہاں کے جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو برادران وطن ہیں، یہاں جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کی زبان، ان کی کتابیں، ان کے عقائد، ان سب کو سمجھنا اور لکھنا پڑھنا ایک بڑا کام ہے. وہ تو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو ہمارے جو دینی جامعات ہیں یا ہمارے جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں یا جو ہماری بڑی بڑی دینی تنظیمیں ہیں، الحمدللہ جماعت اسلامی ہند نے اس میں اب ابتدائی دنوں میں بڑا کام کیا. یہ جو قرآن مجید کے تراجم ہیں، احادیث مبارکہ کے تراجم ہیں، یا ہندی یا علاقائی زبانوں میں جو لٹریچر ہے، ایک بڑا کام ہے. اور ایسی شخصیتوں کو جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کام بہت بڑا کام ہے اور اس کو آئندہ بھی جاری رکھنا ہے. وہ تو علمی کام ہے، لیکن جو انفرادی کام ہے وہ ہے کہ موقعوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان اور اپنے قلم سے دین کا تعارف کرانا. اس پر بھی اتنا لٹریچر آیا ہوا ہے اور اتنے پہلو ہے کام کرنے کے کہ بڑی تفصیل کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ برادران وطن سے تعلقات، ان سے گھریلو تعلقات،
خط و کتابت کے ذریعے سے دعوت، ای میل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دعوت، اور اس کی بھی جو اجتماعی شکلیں، عید ملن پروگرام ہے یا گروپ میٹنگ ہے یا قرآن پروچن کے پروگرام ہیں، بک اسٹال ہے، لائبریریز ہیں، ڈائلاگ پروگرام ہیں، تو ان سب میں امت کی شمولیت، ان سب کو اختیار کرنا پڑے گا، جس میں قول سے اور قلم سے، بات سے تو کوئی موقع ضائع نہ ہو۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ امت اور عام مسلمان وہ اپنی تیاری کرے کہ اسے دعوت کا کام کرنا ہے، اسے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ بندوں تک پہنچانا ہے۔ مرد اور خواتین، تو یہ ایک امت کا ایک مشترکہ مقصد ہونا چاہیے۔ اس کا حالات کے موافق اور ناموافق ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو ناموافق حالات ہیں اس کو موافق بنانے کی سب سے بڑی تدبیر ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں کہا گیا، جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، یہ سمجھ کر کہ حالات خراب ہیں، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور مشکلات بڑھ جائیں گی، اس لیے اللہ کی نازل کردہ باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے سے رک جانا، اس کا مطلب وہ تو کمزوری اور نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ تو بچنے کی تدبیر بھی یہی ہے۔ بچنے کی تدبیر یہ نہیں ہے کہ دین کی دعوت سے یا دین کی پیشکش کر اسلامی تعلیمات سے واقف کرانے سے بچنا نہیں، بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم کو سلیقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب جو اس کے پھر اجتماعی کام، انفرادی کام، جو دوسری جو اہم چیز ہے جس پر وہ ہے عملی دعوت، یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے۔ آپ قولی دعوت پر پابندی لگا سکتے ہیں، تب بھی بہت مشکل ہے کہ وہ پابندی کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ قلم کی چیزوں پر پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان ایڈوکیٹ ہے اور وہ عدالت میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میں جھوٹے لوگوں کا کیس نہیں لوں گا، اور جج کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہ مسلمان ایڈوکیٹ ہے اور وہی کیس لڑے گا جو صحیح ہوگا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ایک عملی دعوت کا عملی پہلو ہے۔ ایک مسلمان تاجر ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، وہ تجارت میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، اور جو گاہک ہیں ان کے حقوق کا احترام کروں گا، وہ اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس قسم کی تجارت کی تاکید کی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تجارت کو میں اصول اور سچائی کی بنیاد پر کروں گا۔ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ جو عملی دعوت ہے کہ مسلمان ترکاری فروش ہے اور اس کے بارے میں غیر مسلم سماج میں یہ بات معلوم ہو کہ اس کے پاس جو ترکاری ہے وہ سب سے صحیح، صاف ستھری، پاکیزہ، واجبی دام، جھوٹ اور غلطی سے بہت صاف ستھری، کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ یہ جو عملی دعوت ہے یہ بھی اسلام کی عملی دعوت ہے، جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور اس کے اختیار کرنے کا جو دائرہ ہے وہ ہر شخص پر ہے۔ آٹو ڈرائیور ہے، وہ کیسی بات کرتا ہے،
اپنے گاہک سے کیسے پیش آتا ہے، ڈرائیور ہے، کنڈکٹر، یہ سب اسلام کی دعوت کے، اسلام کی عملی دعوت کے ایک بہترین سورس ہے۔ ہم نے جو دعوت کا جو ذہن بنا رکھا ہو کہ اس موقع پر ہر آدمی کوئی بہت بڑی تقریر کرے گا یا بہت بڑا لیکچر دے گا، وہ جس کو جس موقع پر جس شخص کو جو موقع مل جائے وہ ایک الگ میدان ہے، لیکن یہ دعوت کے لیے اس امت کو تیار کرنا پڑے گا۔ مسلمان معلم ہے، مسافر ہے، بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، برادران وطن سامنے آ گئے، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو جگہ نہیں۔ کیا مسلمان بچوں کے اکرام میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بچوں سے محبت کی، بڑوں سے ادب کی تعلیم دی، یا اپنے پڑوسیوں کے حق کی تعلیم دی، وہ اگر اپنی جگہ ان کو دیتا ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ عملی دعوت نہیں ہے؟ کیا اس عملی دعوت کو اختیار کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ ریلوے اسٹیشن ہے، لوگ پانی کی تلاش میں، ایک مسلمان کے پاس پانی کا باٹل ہے اور وہ لوگوں کو اپنا پانی کا باٹل فراہم، لوگ اگر نہ لینا چاہیں کسی مسلمان کے ہاتھ سے تو وہ تو ایک ایشو الگ ہے، لیکن اگر پاکیزہ صاف ستھرا پیک واٹر اگر ایک مسلمان فراہم کرتا ہے، سامنے ضرورت مند ہے، تو مسلمان کو یہ جو پہلو ہے، جو خدمت سے ہو کر جاتا ہے، جو کردار کے راستے سے جاتا ہے، جو انسانیت کی محبت کے راستے سے جاتا ہے، یہ سب ایسا نہیں ہے کہ اس کو بناوٹی طور پہ کرنا ہے یا مصنوعی طور پہ کرنا ہے، یہ اس کی کہے کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رسول کا حکم ہے، طریقہ ہے، یہ جینا ہے، یہ جینے کا ڈھنگ ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ تو مسلمان کی جو شناخت ہے اگر ان رویوں سے ہونے لگے، چاہے وہ مسلمان کسان ہو، پڑوسی ہو، جرنلسٹ ہو، جس مسلمان سے بھی سماج کے دیگر لوگوں کو جو رابطہ پڑتا ہے، راستہ تعلقات جڑتے ہیں، وہاں اس کو اپنے عملی طور پر اپنے اخلاق کی اور اسلامی رویے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جو بھارت میں، ہندوستان میں دین کی دعوت کی جو بات ہے، کیا یہ دین کی دعوت، میرا خیال یہ ہے کہ جو حالات ہم کہہ رہے ہیں، یہ حالات آج ہمارے لیے ایک بہت ہی جو مشکل ہے، ایک بہترین موقع بن سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی بحث نہیں کی۔ اب جو دیکھیں کہ ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا پہ، ماس میڈیا پہ، ہر جگہ مسلمان زیر بحث ہے، حالانکہ ہم کوئی جا کر مسلمان یا اسلام کو بحث کا موضوع نہیں بناتے، لیکن یہ ایک بحث کا موضوع ہے، ہمارے چاہنے پر یا ہمارے نہیں چاہنے پر نہیں، بحث کا موضوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیش کے اندر مسلمان اور مسلمانوں کی زندگی پر بحث، اسلام پر بحث ایک بہت ہی ایک لائیو، ایک ہاٹ، ایک زندہ ٹاپک ہے۔ تو یہ دعوت کے لیے ایک موقع ہے یا دعوت کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ سخت حالات بھی دعوت کے لیے ایک موقع اور ایک غنیمت اور ایک بہترین راستے کے طور پر ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ عملی دعوت ہے۔ عملی دعوت کے ساتھ ساتھ جو ہم کو اپنی جو امکانات کی دنیا ہے اس میں کہ ہر جگہ آج سوشل میڈیا ہے، یعنی بات پہنچانے کا بہترین موقع ہے۔ تجسس ہے لوگوں میں، لوگ عقل اور سائنس کی بات کر رہے ہیں اور سچی بات کو اعتراف کرنے کا جذبہ بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، ایج آف ڈائیلاگ ہے، یہ مکالمے کی دنیا ہے، یعنی یہ جو موجودہ حالات ہیں، یہ جہاں ہمارے لیے
ایک گوشے سے سختی اور تنگی اور تکلیف کا سبب ہے، لیکن دوسرے گوشے سے ایک مواقع اور امکانات کی بڑی دنیا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر دعوت کو، برادران وطن سے تعلقات کو امت اپنی سب سے بڑی ترجیح کے طور پر اختیار کرے۔ یہ جو خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت کم مشکل ہے، ان سے رابطہ نہیں ہوتا، تعلقات نہیں ہوتے، کون ایسا آدمی ہے جس کے رابطہ نہیں ہے، تعلقات نہیں؟ کسی کے کم، کسی کے زیادہ ہو سکتے، لیکن ہم جس بستیوں میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں سے سامان خریدتے ہیں، جہاں سامان فروخت کرتے ہیں، جہاں پڑھنے جاتے ہیں، جہاں پڑھانے جاتے ہیں، جہاں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں، فلائٹ میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات نہ ہو، رابطہ نہ ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ ان روابط اور تعلقات کو ہم دین کی دعوت کے لیے اختیار نہیں کرتے۔ ہمارا رابطہ ہے، ہمارے تعلقات ہیں، لیکن یہی بات کہ وہ ہم ان کو کیا پیش کریں، کیسے پیش کریں؟ تو یہ کہنا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے اس کو ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ سمجھنا ہے کہ بھی صلاحیتوں کی بھی کمی ہے، صلاحیتوں کی کمی ہے تو صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے، لیکن یہ جو جھوٹ نہیں بولنا ہے، محبت کرنا ہے، پاکیزگی سے رہنا ہے، مسجد کو اچھا رکھنا ہے، مدرسے کو اچھا رکھنا ہے، ہاسپٹل کو اچھا رکھنا ہے، کلینک کو اچھا رکھنا ہے، اس کے لیے صلاحیت کی کیا ضرورت؟ تو صلاحیتیں ہیں، البتہ زبان ہے وہ سیکھنا چاہیے، لیکن اب یہ بات بہت پرانی ہو گئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ نارتھ انڈیا کے اندر مرد و خواتین جو مسلمان ہیں ان کو بڑی اچھی ہندی آتی ہے۔ اردو زبان آنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہندی تو سب کو آتی۔ تو زبان بھی اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اجنبیت کی یہ جو دیواریں ہیں اس کو ڈھانا چاہیے۔ تو جو اہم چیز ہے جو ختم کرنے کی ہے وہ ہے کہ جو یہاں غیر مسلم بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں، ہمارے درمیان میں جو قومی کشمکش یا حقوق کی جو کشمکش یا جو اسلاموفوبیا ہے کہ یہ ترقی کر لیں گے تو ہمارے حقوق چھین لیں گے، یہ جو ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، ہم کو اپنے رویے اور اپنے اخلاق سے بتانا پڑے گا کہ ہمارا وجود خیر کا، محبت کا، بھلائی کا، ترقی کا ذریعہ ہے۔ ہم یہاں کے سماج میں یہاں کے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو کسی کے اقتدار کو ختم نہیں کرنا ہے، اقتدار تو اللہ کا ہے، ہمارا اقتدار نہیں چاہیے۔ ہم کو اس سماج میں ہمدردی کا، محبت کا، انسانیت کا، اخلاق کا، انسانیت کا، انصاف کا، عدل کا، اس کا اقتدار، اس کا غلبہ چاہیے۔ تو یہ جو اعتماد پیدا کرنا ہے کہ ہم اس دیش کے اندر یہاں کے جو غیر مسلم ذمہ دار ہیں ان سے زیادہ یہاں کا مسلمان یہاں کے بسنے والوں کے لیے زیادہ سیریس ہے، زیادہ سنسیئر ہے اور زیادہ محنت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہم یہاں کے سماج کو ایسا تاثر دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ ہونا پڑے گا، آج ہو یا کل ہو، کہ یہاں کے بسنے والے لوگ ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ سیریس، سنسیئر، محنت کرنے والے، بھلائی چاہنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ اللہ کو ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے ہم حضرات کو بہت محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، ہمارا کام تو دعوت دینا ہے، دائی
جس کی دعوت دی جا رہی اس کا علم صحیح ہونا چاہیے. ویسے دعوت کیسے ہوگی؟ دعوت کامیاب نہیں ہوگی. ہم اللہ سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اللہ کے راستے سے واقف نہیں. تو جو دائی ہے اگر وہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے، جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس بات سے وہ واقف نہیں تو کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ تو امت کو، ہم لوگوں کو اپنی وہ تیاری کرنا پڑے. دین کی بصیرت ہے، فہم و فراست ہے، اخلاص للہیت ہے، صبر ہے، استقامت ہے، دنیا سے بے تعلقی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں یا اللہ کے رسول نے دوسرے انبیاء کے بارے میں کہا تھا کہ اگر جسم کے اوپر آرے چلائے جائیں تب بھی جو سچائی کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، اس راستے سے نہیں ہٹا جائے گا. ایسا دور آیا یا آ سکتا ہے. تو یہ جو حالات کا سبق پڑھ کر ہم یہاں کے غیر مسلم بھائیوں سے، برادران وطن سے جو محبت کا، جو خدمت کا، جو رہنمائی کا، ان سے شفقت کا اور ان سے ان کی بہتری چاہنے کا اور سماج کو خیر سے معمور کرنے کا، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. یہ دعوت کی سب سے اہم ہمارا کیپٹل ہمارا سرمایہ نہیں ہے. ہمارا کیپٹل ہماری عمارتیں نہیں ہیں، ہمارا کیپٹل ہماری آبادی نہیں ہے. ہمارا کیپٹل یہ کہ ہمارے بارے میں یہاں جو جن کے پاس ہم جا کر اللہ کی بات پہنچانا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہ کیا ہم محبت لٹانے والے، خدمت کرنے والے، ہمدردی کے، انسانیت کے. تو اس دیش میں دعوت اور دعوت کے لیے اپنی اصلاح اور دعوت کے لیے اس امت کو تیار کرنا، یہ ہمارے آج کے حالات میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آج کے حالات میں یا قدیم حالات ہوں یا آنے والے حالات ہوں، وہ اچھے ہوں یا یہی ہماری دنیا کے اندر ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہی آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. ہمارے بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کی فکر میں ہم دعوت دینے کی فکر سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. یہ اوڑھنا اور بچھونا اور امت کے اندر یہ فکر کا پیدا ہونا، اور اس بنیاد پر دیگر انسانوں سے جو خوشگوار، جو محبت کے، خدمت کے، حسن سلوک کے تعلقات، اس کا قائم ہونا ضروری ہے. یہی ہماری دعوت کا راستہ ہے. علم کا بھی ہے، قول کا بھی ہے، قلم کا بھی ہے، اور عمل کا بھی ہے، عملی جدوجہد کا بھی ہے. یہی راستہ اس ملک میں یہاں کے انسانوں کی بھلائی کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی دعوت کو سمجھنے اور دین کی دعوت کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.